نماز پڑھا۔ اور یہ خاندان جو تھا نا، غزنوی خاندان، سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 کے 12 علماء تھے، اور امام عبدالجبار ان کے ایک بیٹے تھے جو ان کے جانشین تھے، سید داؤد غزنوی کے والد تھے۔ وہ تو واقعتاً امام تھے، بڑا ہی اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے لوگوں کو فیض پہنچایا۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد صاحب گودلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے شاگرد تھے، اور کہتے تھے کہ میں نے ان سے فیض لیا ہے، ان کی مجلس سے میں نے جو ہے نا روحانیت حاصل کی ہے۔ تو بات کر رہا تھا میں عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہی اللہ والے تھے۔ تو صبح کی نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر السلام علیکم السلام علیکم، تو کہنے لگے 12 شد، بارش ہوئی ہے، بخدا مرا خبر نشد، قسم کی بات ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے، پنکھا بند ہو جائے تو کہتے ہیں نماز توڑ کے جا کے پنکھا چلا لیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ اس طرح جو ہے نا انسان بے خبر ہو جاتا ہے دوسری چیز، جس چیز کے اندر اس کا دھیان ہے بس اسی کے اندر ہے، اور باقی کسی چیز سے ہر چیز سے بے نیاز ہے اور ہر چیز سے لا تعلق ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، دنیا والوں کی بھی ہوتی ہے، دین والوں کی بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے ساتھ تعلق کا نا ایک ایسا جو ہے نا وہ نسبت عطا کر دے کہ جب تیرے ساتھ تار جڑی ہوئی ہو تو پھر اور کسی طرف دھیان نہ دے، پھر اور کسی طرف دھیان نہ دے بس۔ تو میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ جس چیز میں انسان جو ہے نا علم کے اندر ترقی کرتا ہے، بعض دفعہ دوسری چیزوں سے بالکل بے خبر ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا اسے دھیان ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بہت سارے چیزوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہر ایک کے ساتھ علم رکھتے ہیں، لیکن کامل وہ ہوتے ہیں جو کسی ایک چیز کے اندر مہارت حاصل کریں۔ ویسے شرعی علوم کے اندر جو پہلے لوگ تھے اللہ نے ان کو جامعیت عطا فرمائی تھی۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، مولانا ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، حافظ المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اور اس طرح اور بھی ہمارے کئی اساتذہ تھے جن کو دیکھا کہ وہ ان کو جامعیت اللہ نے عطا فرمائی، وہ جامع العلوم تھے، بہت چیزوں کے ساتھ جو ہے نا اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ تو یہ اچھی چیز ہے۔ بہرحال آج کل دور آ گیا تخصص کا، صرف ایک چیز کے اندر، تو یہ علم نظری ہے جو سوچ بچار کے ذریعے انسان کو ملتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ یہ انسان ممتاز ہے، اور یہ اس کسبی اور نظری علم کا مظہر ہے کہ انسان پتھر کے دور سے آج سیٹلائٹ کے دور میں آ گیا ہے۔ یہ علم نظری ہے۔ کہاں انسان جو تھا اسے پہیہ نہیں معلوم تھا، اور وہ چلتا تھا اور سواری کرتا تھا، اور سب سے پہلے جو چیز اس نے ایجاد کی وہ پہیہ تھا۔ پہیے سے گاڑی بنی، اور گاڑی سے پھر بس بنی، اور بس سے پھر ٹرین بنی، اور ٹرین سے پھر جہاز بنے، اور جہازوں سے پھر راکٹ بنے، اور راکٹوں سے پھر ڈرون بنے، ڈرونز بنے۔ اللہ اکبر! اور کہاں سے کہاں انسان کو، یہ علم نظری ہے، یہ جانوروں کو نہیں ہے۔ جانور جیسا گھونسلہ آج سے 1000 سال پہلے بناتے تھے، اگرچہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بجڑا جو ہوتا ہے وہ گھونسلہ بناتا ہے بن کے، آپ جانتے ہیں نا، دیکھا آپ نے، بنتی کرتا ہے، کمال بنتی ہے۔ ہماری مشینیں وہ بنتی نہیں کر سکتی، وہ بنتی کرتا ہے، لیکن وہ وہی کر سکتا ہے، وہ یہ کپڑا نہیں بنا سکتا، یہ نہیں بنا سکتا۔ تو وہ وہی ہے، اس کو علم نظری حاصل نہیں ہے، اس کو علم نظری حاصل نہیں ہے، اس کو جبلی علم ہے، وہی کھڑا ہوا ہے۔ جو ہاتھی ہے وہ جہاں زندگی گزار رہا تھا اس کی زندگی کا سٹینڈرڈ وہی ہے، آج بھی شیر کا بھی وہی ہے، کچا گوشت کھاتا ہے، صاف کر کے نہیں کھاتا۔ اور اسی طرح سارے جانور ہیں، یہ اس علم نظری سے محروم ہے۔ اور یہ علم نظری کن چیزوں سے ملتا ہے؟ 2 چیزوں سے، حواس اور عقل۔ حواس معلومات دیتے ہیں، اور عقل پھر ان معلومات کو ترتیب دے کر پھر ان سے مقدمات کو مرتب کر کے غائب تک پہنچتی ہے۔ یہ علم نظری جو ہے نا،
یہ اس طرح ترقی کرتا ہے کہ پھر پہلوں نے جہاں تک سوچا تھا اگلے آ کر سن کر شاگرد استادوں سے بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے لکھا، بعد والوں نے کتابیں پڑھ کر ان کی غلطیاں نکالی اور اس کے اوپر اضافہ کیا، اور یہ ترقی کرتے 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 آج یہاں تک پہنچا. اور یہ جو علم نظری ہے اس کی بنیاد انسانی حواس ہے اور انسانی عقل اور فکر ہے. اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت اور حیثیت کیا ہے؟ یہ علم جو ہے یہ محل خطا ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان ہی نہیں بلکہ غلطی ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں نا انہیں بتایا ہی یہ جاتا ہے کہ ہر چیز کو جو تم نے پڑھنا ہے اس تنقیدی نظر کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور غور کرنا ہے کہ اس کو بدلا جا سکتا ہے. اور جب آپ اس کی غلطی کو جان کر پھر اس کے اندر تصحیح کرتے ہیں تو آپ کو تحسین اور آفرین ملتی ہے کہ آپ نے اس علم کو ایک قدم آگے بڑھا دیا، کہ پہلوں کی غلطی بتائی اور اس کو ڈیولپ کیا. جو افلاطون تھا اس کا شاگرد ارسطو تھا، اس نے اس کو ڈیولپ کیا، اور ارسطو کے بعد یہ علم جو ہے بڑی دیر تک وہیں کھڑا رہا جہاں ارسطو چھوڑ کے گیا تھا. لیکن پھر مسلمان مناطقہ اور مسلمان دانشور آئے، انہوں نے اس میں اضافے کیے، اس کی اصلاح بھی کی، لیکن بہت زیادہ اسے متاثر کی. لیکن اب جب یہ دور آیا 17ویں صدی کے بعد، 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی، 21ویں صدی، یہ جو 18، 19، 20، 21، یہ 300 سال کا جو سفر ہے، اس میں پھر انسان نے اس علم کے اوپر دوبارہ غور کیا اور دوبارہ اس کے اوپر، چونکہ پھر کچھ آلات آ گئے، کچھ چیزیں آ گئی اور کچھ آپس میں قربت ہو گئی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں والوں کو پتہ نہیں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں والوں کو پتہ نہیں، سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے. لیکن پھر سفر آسان ہو گئے، سمندری سفر بھی آسان ہو گیا، زمینی سفر بھی آسان ہو گیا، اگرچہ بڑا مشکل تھا لیکن رابطے بڑھ گئے. اور پھر پرنٹنگ آ گئی، پریس آ گئے، ایک دوسرے کی معلومات کا تبادلہ ہونے لگا، تو یہ علم ڈیولپ کر گیا. اور اسلام کا اثر ہوا بہت زیادہ. اس علم کی نظری علم کی ترقی کے اندر اسلام کے علم پروری کا اور علم کی حوصلہ افزائی کا بڑا دخل ہے. یہ علم اسلامی نہیں ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ انسان کو سیکھنا چاہیے، نظری علم بھی سیکھنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی انسان کو ترقی کرنی چاہیے، اور انسان کو تقلیدی نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کو تخلیقی ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے انسان کو یہ قوت دی ہے کہ انسان تخلیقی ہو. یہ اس خالق کی مخلوق ہے اور اشرف المخلوق ہے، اور اس نے اس زمین کے اندر خلافت کی ذمہ داری اور خلافت کی امانت اس نے سنبھالی ہوئی ہے. تو اس کو تخلیقی ہونا چاہیے، اس کو تقلیدی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز اسلام پیدا کرتا ہے. وگرنہ عیسائیت کے اندر لوگوں کو پڑھنے اور لکھنے اور نہانے کے اوپر موت کی سزا دی جاتی ہے. علم دشمن تھے لیکن اسلام علم دوست ہے. تو یہ نظری علم جو ہے اس نے ترقی کی اور آج بھی یہاں تک پہنچا ہے. لیکن یہ نظری علم جو ہے اس کا منتہا کیا ہے؟ ظن اور تخمین. ظن گمان، تخمین اندازہ. اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ غلط ہو سکتا ہے، بلکہ غلط ہوتا ہے. کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے. غلطی کا امکان اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ نظری علم جو ہے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ کسب کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، محنت کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور آج دنیا کی جو منتہا ہے علم کے اندر وہ یہی علم ہے.
جس کو سائنس کہا جاتا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ دنیا کی منتہا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا مبلغ علم ہے، اور اس کے اندر ڈاکٹریٹ ہے، اور پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے، اور پھر اس کے بعد تخصصات کے اندر اور زیادہ جو ہے نا ایک شعبے کے اندر تخصص ہے، اور ہر چیز کو سائنس بنا دیا گیا۔ اور سائنس کس کو کہتے ہیں؟ العلم، علم کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس سینس سے نکلا ہے، سینس سمجھ کو کہتے ہیں، احساس کو کہتے ہیں، شعور کو کہتے ہیں۔ تو اسی سے ہی یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے سائنس، یعنی شعوری طور پر انسان کا کسی چیز کو جان لینا، انسان کا کسی چیز کو جان لینا۔ تو یہ علم جو نظری علم ہے یہ آج کی انسانیت کی معراج ہے، اور یہ ان کا منتہا مقصود ہے۔ لیکن جو علم اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا ہے، یہ تو آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے، اور اس علم کے اندر جو ترقی ہوئی ہے، جو اس کے اندر پیش رفت ہوئی ہے، وہ کن چیزوں سے ہوئی ہے؟ انسان کے مشاہدے، تجربے اور انسان کی سوچ و بچار کے ساتھ۔ اور اس میں غلطیاں ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک علم ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے، یہ وحی کا علم ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے اللہ کے رسولوں تک پہنچا ہے، اور اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے پھر ان کے پیروکاروں تک پہنچا ہے، اور وہی علم کتاب و سنت کا علم ہے۔ یہاں سے بات کر اپنی بچ سے شروع کریں، آج تک آج یہاں تک بات پہنچی ہے۔ اگلی مجلس میں پھر انشاءاللہ یہ جو وحی کا علم ہے اس کا کیا مقام ہے، اور اس کا اس کے ساتھ کیا تقابل ہے، اور اس دور کا جو ہے وہ کیا مسئلہ ہے، کیا اس دور کی جو ہے نا وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ چونکہ آپ نے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس سطح پہ کھڑا ہوں اور اس کی سطح کیا ہے۔ آپ طبیب ہیں، طبیب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس علاج ہے اور یہ بیمار ہے، اور اگر آپ اس نادانی کے اندر ہوں کہ جو میرے پاس علم ہے یہ بڑا کمتر ہے، اور جو اس کے پاس علم ہے یہ بڑا بدتر ہے، آپ نے کسی کو کیا بتایا؟ آپ نے اس لیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو میرے پاس علم ہے اس کی کیا حیثیت ہے، جو اس کے پاس علم ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ ضروری ہے، اس علم پڑھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اس علم کی حیثیت اور اپنی حیثیت کو جانے، اور پھر اس پر اللہ کا شکر کریں۔ فخر کرنے کی بات نہیں ہے، کبر کی بات نہیں ہے، شکر کرنے کی بات۔ اللہ نے دیا ہے، شکر کریں کہ اللہ نے دیا ہے، اس کی عطا ہے۔ وگرنہ میرے اور آپ جیسے، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاندان کے کتنے ہی لوگ ہیں جو بیچارے بالکل کہاں زندگی